السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہندوستان میں اپنے علماء اہل سنت نے ایک بہت زبردست بڑے عالم ہوئے ہیں، فیض العلوم حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو بیض العلوم کا خطاب دیا گیا تھا، یعنی علموں کا سمندر۔ ان کی جو فتاوی کی کتاب شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے فتاوی بیض العلوم۔ اس کی پہلی جلد میں صفحہ 311 پر ایک فتویٰ ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منانا دھوم دھام سے کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے قرضہ لینا ضروری ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں وہ کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی فاتحہ نہ فرض ہے نہ واجب، یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں ہے، نہ اس کے لیے شرع میں کوئی مقدار متعین ہے کہ اتنی ہو۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حسن اعتقاد ہے، اظہار محبت۔ پھر لکھتے ہیں اور اس کے لیے قرضہ لینا ضروری نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہابی دیوبندی اس سے منع کرتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت اس کو مستحسن اور باعث ثواب جانتے ہیں۔ فرض و واجب نہیں بلکہ مستحسن کا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا کام۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نیاز و فاتحہ 11ویں شریف 12ویں شریف کے فضائل ہم لوگ بتاتے ہیں، کوئی منع کرتا ہے تو ہم اس کے ثبوت دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو علماء اہل سنت کی یہ تعلیمات جو ہیں کہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، اس کو بھی لانا چاہیے۔ اس کو نہ لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض غریب آدمی غریب سے غریب گھر میں چاہیں فاقہ ہو، مگر ان کی عورتیں جو ہیں وہ ادھار کروا کر کے اس سے فاتحہ دلواتی ہیں، سمجھے؟ تو یہ تعلیمات، مجھے اس بات کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کافی علماء کرام بس جائز جائز، کون کہتا ہے ناجائز، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تعلیمات تو اپنے علماء کی ہیں کہ یہ صرف مستحب کام ہے، ان کو بھی لانا چاہیے۔ خود اعلیٰ حضرت نے کلیئر کر دیا کہ عرسوں لکھتے ہیں عرس و فاتحہ کے لیے شرع سے کوئی مطالبہ نہیں، انہیں کے الفاظ ہیں، سمجھے آپ؟ تو ان چیزوں کو مطلب ان کا یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی منع کرے، منع نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا تو غلط ہے، لیکن یہ جو بات جگہ غریب آدمی پریشان ہوتا ہے، سمجھتا ہے نہیں کروں گا تو ہائے پڑ جائے گی، برباد ہو جاؤں گا، گھاٹا ہو جائے گا، یہ سب عقیدے بن گئے ہیں، یہ دماغ سے نکالنا چاہیے۔ اور چندے بہت ہوتے ہیں، چندے ثواب بتا بتا کے چندے، اتنے چندے ہو رہے ہیں فاتحاؤں کے نام پہ، اس کے فضائل بتا دیتے ہیں، فضائل بھی بتاؤ، ساتھ ساتھ یہی بتاؤ کہ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری تو زکوٰۃ نکالنا ہے اسلام میں، سمجھے نہیں؟ ضروری کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، وہی مالدار کے اوپر، غریب آدمی پر تو زکوٰۃ بھی نہیں رکھی گئی، صدقہ فطر نہیں رکھا گیا، قربانی بھی نہیں رکھی گئی، اور نیاز و فاتحہ کے نام پر ہم لوگوں نے غریبوں کو حال کر رکھا، اتنا چندہ اتنا چندہ،
ایک گاؤں سے میرے پاس فون آیا تھا کہ ہمارے یہاں 12ویں شریف کی سجاوٹ اور روشنی کے لیے چندہ ہوا ہے اور سب کچھ کر کے بھی پیسے بچ گئے ہیں، تو کیا کریں؟ اس پیسے کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا تم اتنے چندے کرتے کیوں تم لوگ؟ سمجھے آپ؟ گھر گھر لوگ فاتحہ کر لیتے ہیں، گھر گھر لوگوں نے کچھ نہ کچھ روشنی بھی کر لی، جھنڈے ونڈے لگا لیے۔ اب گھر گھر سب کر لیتے ہیں، پھر وہ چٹنگے کے کون کتنے دے رہا ہے، کون کتنے دے رہا ہے۔ جو سب نے کر لیا تو اب کیوں نوچ رہے ہو ان کو؟ سمجھا بلا وجہ کی بات گاؤں کے تو یہ حالات کر دیے ہیں کہ 200 300 غریب مسلمانوں کے گاؤں اور لاکھوں لاکھ روپے اس میں خرچ کر دیتے ہیں، فضائل بتاتے رہتے ہیں، اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب۔ ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ ضروری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بزرگوں سے حضور سے محبت یہ ہے کہ غریبوں سے بجائے لینے کے غریبوں کو دیا کرو، یہ بڑی بات ہے۔ سمجھا آپ؟ تو کتنا آپ نے سنا فتویٰ بحرالعلوم کا، کتنا کلیئر کر دیا انہوں نے۔ سمجھا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کہ وہ کرتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو علماء نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں اس کو چھپاتا نہیں ہوں، میں نہ اپنوں کی چھپاتا ہوں نہ غیروں کی چھپاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھئی ایک بات جو سوچو کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ عرس و فاتحہ کے لیے شرع سے کوئی مطالبہ نہیں، تو یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت صرف فاتحہ کے نیاز کے فضائل بتانا نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ عرس و فاتحہ کے لیے شرع سے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے اور کوئی نہ کرے اس کو برا نہ جانتا ہو تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور سے غریب آدمی۔ یہ بھی تو مسلک جب وہ لکھنا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ جو ذکر خیر ہوا، بیانات ہوئے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما، نماز ہم نے پڑھی اسے قبول فرما، اس میں کوئی بھول چوک ہو گئی اس کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا، بزرگوں سے محبت عطا فرما، غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کے نام یاد رکھنے کی، ان کے ذکر کی، ان کی یادگاریں منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے تمام گناہگار بندے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد